بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کارتیج کی فتح کے بعد شمالی افریقہ مکمل مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سن 711 عیسوی میں مسلمانوں کے شمالی افریقہ میں گورنر موسیٰ بن نصیر نے اپنے کمانڈر طارق بن زیاد، جو کہ بربر قوم سے تعلق رکھتے تھے، ان کو آئیبیرین پیننسولا کی طرف بھیجا تاکہ وہ مزید فتوحات کر سکیں۔ آئیبیرین پیننسولا میں جبرالٹر، اسپین، پورچگل، انڈورا اور جنوبی فرانس کے علاقے شامل تھے۔ طارق بن زیاد نے جبرالٹر کو اپنا بیس بنایا اور وہاں سے اسپین کے اندر جہادی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ جس وقت طارق بن زیاد جہادی کارروائیاں کر رہے تھے تو اس وقت اسپین کے بادشاہ روڈرک شمالی اسپین میں اپنے ملک کے اندر اندرونی بغاوت کو کچلنے میں مصروف تھے۔ اس چیز کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا اور طارق بن زیاد نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 10,000 مجاہدین کو اسپین کے اندر داخل کر دیا۔ طارق بن زیاد کی کمان میں مجاہدین اور کرسچن اسپینش آرمی کا جو مقابلہ ہوا وہ جنوبی اسپین میں ہوا۔ اس جنگ میں روڈرک بادشاہ مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ اس فتح کی وجہ سے مسلمان تیزی سے اسپین کے علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے اور بہت ہی جلد روڈرک بادشاہ کے دارالخلافہ ٹولیڈو پہ بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسپین کے اندر جب طارق بن زیاد کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا تو اس موقع پر شمالی افریقہ میں موجود مسلمانوں کے گورنر موسیٰ بن نصیر بھی مزید مجاہدین کے ساتھ شمالی افریقہ سے اسپین میں داخل ہو گئے۔ طارق بن زیاد اسپین کے علاقوں کو تیزی سے فتح کرتے چلے جاتے اور موسیٰ بن نصیر پیچھے ان علاقوں میں مسلمانوں کے قبضے کو مستحکم کرتے اور سول ایڈمنسٹریشن کو آرگنائز کرتے۔ صرف 4 سالوں میں یعنی 711 عیسوی سے لے کے 715 عیسوی تک طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی اس جوڑی نے آئیبیرین پیننسولا کے اکثر علاقے خلافت کے تحت لے آئے تھے اور طارق بن زیاد اسپین کے شمالی علاقے ایگرو ویلی تک قابض ہو گئے تھے۔ آئیبیرین پیننسولا میں فتوحات کے بعد مسلمان موجودہ دور کے جنوبی فرانس میں داخل ہو گئے اور وہاں کے علاقے سیپٹیمینیا اور دیگر کچھ علاقوں پہ اسلامی خلافت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ یہ واقعہ 720 عیسوی کا ہے۔ 732 عیسوی میں مسلم فتوحات کا سلسلہ جنوبی فرانس میں رک گیا کیونکہ بیٹل آف ٹورز میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بیٹل آف ٹورز جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، یہ جنگ موجودہ فرانس کے دارالخلافہ پیرس سے تقریباً 200 کلومیٹر دور لڑی گئی۔ مسلمانوں کی کمان گورنر عبد الرحمن کر رہے تھے جبکہ فرینک کنگڈم کی کمان چارلز مارٹل کر رہے تھے۔ بیٹل آف ٹورز کی جو جنگ تھی اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ جنگ جیت جاتے تو پورا کا پورا یورپ خلافت اسلامیہ کے ماتحت آ جاتا۔ مسلم خلافت کی سرحدیں صرف شمالی افریقہ اور آئیبیرین پیننسولا کی طرف سے وسیع نہیں ہو رہی تھیں بلکہ ہندوستان کی طرف بھی مجاہدین اس کو وسیع کر رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مسلمانوں کا ایک تجارتی شپ جو کہ آج کل کے سری لنکا اور اس وقت اس کا نام سیلون تھا، ادھر سے واپس عرب کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں سندھ کے ساحل کی طرف سے بحری قزاقوں نے اس کو لوٹ لیا اور عملے کو اغوا کر لیا۔ سندھ کے اس وقت کے راجہ داہر نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں خلافت اسلامیہ نے محمد بن قاسم کی کمان میں 6,000 شامی مجاہدین کو سندھ کی طرف بھیجا۔ سن 711 عیسوی میں محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے۔ یہ وہی سال تھا جس میں طارق بن زیاد اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ سندھ میں مقامی بدھسٹ لوگوں نے محمد بن قاسم کے لشکر کا خیر مقدم کیا کیونکہ وہ اپنے ہندو راجہ سے خوش نہیں تھے۔ جنگ میں راجہ داہر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور مسلمانوں نے بہت جلد سندھ کو فتح کر لیا۔ اسلام کی وہ تحریک جو تقریباً 100 سال قبل مکہ کی پہاڑیوں سے شروع ہوئی تھی، وہ 7ویں صدی کے وسط تک جنوبی فرانس سے لے کے ہندوستان تک پھیل گئی تھی اور یہ اس وقت تک کی سب سے بڑی امپائر تھی۔ بنو امیہ کے دور میں خلافت جو اتنی تیزی سے پھیلی، اس کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ خلافت کے ماتحت آ گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 7ویں صدی کے شروع اور اس کے وسط تک خلافت کے ماتحت 10% مسلمان تھے اور دیگر 90% لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے خلافت کا ایک بہت بڑا ریونیو سورس جزیہ تھا جو غیر مسلم آبادی سے لیا کرتے تھے، مگر یہ غیر مسلم آبادی بہت تیزی سے اسلام کا غلبہ دیکھ کر مسلمان ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے خلافت کو ایک چیلنج درپیش تھا کیونکہ اسلامی طور پہ مسلمان سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا۔
مگر ادھر بنو امیہ کی ٹیکس پالیسی ظالمانہ رخ اختیار کر گئی۔ وہ اس طرح کے جو غیر مسلم تھے، جو جزیہ ادا کرتے تھے، وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو بنو امیہ نے ان کے اوپر وہ ٹیکس اسی طرح نافذ کر کے رکھا۔ تو اس کی شکل کچھ یوں بن گئی کہ جو مسلمان بنو امیہ کے اقتدار سے پہلے مسلمان تھے، جو زیادہ تر عرب تھے، وہ تو ٹیکس نہیں دیتے تھے، مگر وہ مسلمان جو بنو امیہ کے اقتدار کے بعد غیر مسلم سے مسلمان بنے، وہ ابھی تک ٹیکس یا جزیہ دیتے رہے۔ اس سے وہ مسلمان جو عرب تھے اور وہ مسلمان جو نان عربس تھے، ان کے درمیان خلیج پیدا ہو گئی اور یہ ایک نفرت کا باعث بنی۔ بنو امیہ کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ ظالمانہ ٹیکس پالیسی مسلمانوں کے اوپر سے ختم کر دی تھی، مگر ان کا اقتدار صرف 717 عیسوی سے لے کے 720 عیسوی تک رہا اور ان کے بعد یہ ظالمانہ ٹیکس پالیسی پھر سے جاری رہی۔ بنو امیہ کی اس ظالمانہ ٹیکس پالیسی کی وجہ سے جو انہوں نے نئے مسلمانوں کے اوپر نافذ کی ہوئی تھی، بنو عباس کے خلافت کی راہ ہموار ہوئی۔ سن 730 کی دہائی میں اور سن 740 کی دہائی میں بنو عباس نے اپنا نیٹ ورک مضبوط کیا۔ بنو عباس اپنا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اور ان کی اولاد کو خلافت کے منصب پر دیکھنے کی تمنا رکھنے والے مسلمان بنو عباس کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ کثیر تعداد میں مسلمان جو بنو امیہ کی ٹیکس پالیسی سے خوش نہیں تھے، وہ بھی بنو عباس کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ سن 747 عیسوی میں بنو عباس نے باقاعدہ بغاوت کا اعلان کر دیا اور انہوں نے اپنی عسکری تحریک ترکمانستان کے شہر مرو سے شروع کی اور ابو مسلم نامی ایک شخصیت اس کی قیادت کر رہے تھے۔ تاریخ ابو مسلم کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بتاتی کہ وہ کون تھے، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عباسی نہیں تھے بلکہ وہ پرشین تھے۔ بنو عباس کی مشرق کی جانب سے جنگ اور مقامی لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے خراسان، پرشیا اور کوفہ بہت جلد بنو عباس کے کنٹرول میں آ گیا۔ کوفہ پہ کنٹرول کے بعد بنو عباس کے پہلے خلیفہ ابو العباس بنے۔ سن 750 عیسوی میں بنو عباس اور بنو امیہ کی باقاعدہ بڑی جنگ ہوئی جو کہ موجودہ عراق میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں بنو عباس کو فتح ملی اور بنو امیہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد بہت تیزی سے بنو عباس نے دیگر شہروں پہ قبضہ کیا اور بنو امیہ کے خاندان کے افراد کو قتل کیا۔ بنو امیہ کے خاندان سے ایک فرد عبد الرحمن خفیہ طور پہ شمالی افریقہ سے ہوتے ہوئے اسپین کی طرف گئے اور ادھر انہوں نے ایک حکومت قائم کی جو کہ 300 سال تک قائم رہی۔ بنو عباس کے دور خلافت میں اقتدار تو عرب کے پاس رہا، مگر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داریاں پرشینز کو سونپی گئی اور مسلمانوں نے اپنا دارالخلافہ ڈومیسکس سے بغداد منتقل کر دیا۔ چند ہی سالوں میں بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت اس کی آبادی 10 لاکھ تھی۔ بنو عباس کے دور اقتدار میں اقدامی جہاد تقریباً رک گیا تھا اور خلافت کی ایکسپینشن بھی رک گئی تھی۔ بس بارڈر کے اوپر بازنطینیوں کے ساتھ کبھی کبھار جھڑپیں ہوا کرتی تھیں۔ اب خلافت کا ایک نیا چہرہ دنیا کے سامنے ابھر کے آنے والا تھا اور اس کا مرکز بغداد تھا۔